اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معنون ہے. اور یہ ہمارے بھائی محمد یوسف صاحب آپ کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ بھی ہے. اس موقع پر آپ کے والد گرامی قدر محترم و مکرم محمد نور خان صاحب اور آپ کے اہل خانہ نے اس خوبصورت موقع پر اس خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا. میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہمارے اس بھائی کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم بھائی محمد ابو بکر صاحب، آپ نے رابطہ کیا اور دیگر جتنے احباب تھے وہ بڑی محبت فرما رہے تھے. یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں. چونکہ میں نے فیصل آباد سے بھی 1 گھنٹہ آگے لگتا ہے جہاں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کی میٹھی میٹھی ضد یہ تھی کہ آپ نے یہی ٹائم ہمیں دینا ہے. اور پھر یہ روڈ بھی کچھ بن رہا تھا، تو اس واسطے میں اپنے دیے ہوئے ٹائم سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچا ہوں. لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ بھی میری کرامت ہے کہ بیان انہوں نے 9 بجے ہی کروانا تھا. ماشاءاللہ، چلو یہ بھی اللہ پاک ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں ویسے 8:30 سے 9:30 کا ارادہ رکھتا تھا. اب کچھ اوپر مجھے ضرور سبق سنانا ہے، آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے اس مناسبت سے ضرور سیکھ کے جائیں گے. مجھے بہت خوشی ہے، میرے مدرسہ فیلو وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے بہت سارے پیر بھائی اور بہت سارے علماء، علاقہ بھر کے جید علماء میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں. میں ان سب کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار میں بھی برکات عطا فرمائے. مجھے سب کے نام آتے تو میں برکت کے لیے ضرور لیتا، لیکن اللہ رب العزت ان کی مساعی دینیہ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر کے ایک آواز کر کے اس کو کھول دیجئے. دوستان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور بہرحال جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس وقت اس کا خوب چرچا کیا کرو. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے بہت سارے اقوال بیان کیے، میں 2 سنا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. فرمایا اس نعمت سے مراد سب سے پہلے اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب نعمت سے مراد حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کی آمد ہو تو پھر آمد کا چرچا کرنا چاہیے. ایک اس کا یہ مطلب ہے. اور بہت سارے علماء جنہوں نے میلاد پر دلائل دیے، انہوں نے اسی آیت طیبہ کو لکھ کر اپنا کلام کا جو ابتدا ہے وہ فرمائی. سرنامہ کلام اسی آیت کو بنایا کہ نعمت کے ملنے پر چرچے کا حکم ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اس نعمت کے چرچے سے بڑا پھر چرچا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کوئی جشن نہیں ہوتا جتنا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا چرچا ہوتا ہے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں آپ کی بات سادہ طریقے سے آپ کو سمجھاؤں،
وہ فرماتے ہیں کہ جب چرچا کیا جاتا ہے نا تو اس وقت اپنے گھر کے دروازے بند کر کے نہیں کیا جاتا. یہ بات تھوڑی سوچنے والی ہے. تو فرمایا جب چرچا کیا جائے تو اس وقت یہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر کی ساری لائٹیں بجھا دیں اور پھر آپ چرچا کریں گے. فار ایگزامپل اللہ نے آپ کو بیٹا ہی دیا ہے تو آپ کو حکم تو ہے نا کہ بہنوں بھائیوں کو بتائیں, تو جب بیٹا پیدا ہو تو لائٹیں بجھا دیا کریں, میٹر کا جو تار ہے کاٹ دیا کریں, بالکل اپنے کنڈے بوئے لا لیا کرو, ہاں دسنا نہیں کہ ان کی چرچا نہ ہو جائے. تو یہ چرچا تو نہیں ہے نا. تو چرچا کیسے ہوگا؟ گلی محلوں کو پتہ لگے اور رشتہ داروں کو پتہ چلے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی پتہ چلے. تو میں نے کہا تیرے بیٹے کے جشن میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد طیبہ ہو اور یہ موقع آئے تو یہ موقع سیلیبریٹی تو کیا جاتا ہے. یہاں پر بسا اوقات لوگ بڑی بڑی الجھنیں پیدا کرتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ ہر سال ہی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حضور پیدا ہوئے تھے تو آپ بس کرو. یہ ایک بہت بڑی الجھن پیدا کی جاتی ہے. تو میرے عزیز بات یہ ہے, دیکھیے علماء نے اس عقدے کو بھی حل فرمایا ہے. اور وہ کس انداز میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید بھی ایک مرتبہ نازل ہوا تھا, لیکن کیا سنی, کیا وہابی, کیا دیوبندی سارے جب 27ویں کی رات آتی ہے تو مسجدیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. ویسے تو آخری جو طاق راتیں ان میں تلاش کرنا چاہیے, لیکن وہ 27ویں تقریباً خاص ہو چکی ہے اور لوگ اس 27ویں کی رات کو کوئی کہتا ہے ختم قرآن, اس طرح ختم دیوامن بھامے مڈو نہ دیوامن, آج ختم قرآن ہونا ہے. آواز کمزوروں والی کو سبحان اللہ کہہ لو. اردو سمجھ آؤں بھیا تھانوں تو مڑ بولنا تو چاہیے تو چپ چاپ بنے بیٹھے ہو. اتنا لمبا سفر تو میں کر کے خالی پیٹ تقریر پیا کرنا لالا. آپ کو بولنا چاہیے میری جان. بھائی تو مجھے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, یہ حصہ بھی میں تھوڑے بھی چکڑنا ہے آج. تو آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں اور ذرا سبحان اللہ فرمائیں, مسکرا کے تقریر سنیں. اس واسطے ذرا آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ دیکھیں نا اس دن ختم قرآن کی محفل ہے. چلو میں نے کہا ہم 4 کل پڑھ کے ختم کر لیں تو ناجائز ہے, یہ پورا قرآن ختم ہو گیا تو ہن جائز ہے. تو جو نہیں فرما رہی ہے, سادہ سادہ سوال ہے نا, ذہن کے دروازے پر دستک دیا کریں نا حضرت. اس کے بعد یہ جشن قرآن ہے, یہ نزول قرآن ہے. تو میں نے کہا جشن ہونا تھا تو تب ہوتا, ایک مرتبہ آیا اللہ خیر چلا, ہوں تینوں ہر سال شوق چڑھیا کلوتا جشناں دا. اتو تو نزول قرآن آنا یہ جملہ تے خطرناک ہے میرا پتر. نزول تا اس وقت ہویا. توجہ نہیں فرما رہے. اہل سٹیج بھی اگر مجھے شاباش دیں گے تو چلو یہ دیکھ کے بول لیں گے آپ کو جناب. تو یہ تھوڑا خطرناک جملہ ہے, اگرچہ اس میں تعویل ہم کر لیں گے اور سنی سب سے زیادہ تعویل کرتا ہے. سمجھ آئے نا؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو فرمایا اگر اس میں 99 باتیں غلطی کی طرف جا رہی ہوں, اگرچہ کفر کی طرف جا رہی ہوں, ایک بات صحیح چیز کی طرف جا رہی ہو تو تعویل کر کے وہی مراد لیں تاکہ مسلمان کو بچایا جائے اور اسے سمجھایا جائے. سمجھ آئی؟ ہم تعویل کے قائل ہیں. لیکن جناب میرا سوال یہ ہے کہ آج 27 کی رات ہے, 1450 سال گزر گئے, قرآن تب نازل ہوا, اب تک یہ کیا چکر ہے؟ وہ ہمیں بھی بریف کرو نا. تو کہہ دیتے ہیں سمر صاحب بات یہ ہے جب یہ رات آتی ہے نا تو ہم یہ نہیں کہتے قرآن آج آیا ہے, ہم یہ نہیں کہتے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. تو پھر محفل کہتے جب یہ رات آتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتی ہے. تو میں نے کہا اس رات میں کس کی یاد آتی ہے؟ جو قرآن نازل ہوا تھا. اچھا, تو میں نے کہا پھر؟ تو کہا جب یہ یاد آتی ہے تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے, اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم جشن قرآن کی محفل کر لیتے ہیں. میں کہ خدا دا بندہ جس رات قرآن آوے تے تینوں چیتا آ جاندا تے خوشی چڑھ جاندی ہے, تے جس 12 ربیع الاول دی رات قرآن والا آ پایا او دا چیتا نہیں آندا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اس دلیل کو علماء نے حل فرما دیا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ موقع سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پیدا ایک مرتبہ ہی ہوئے ہیں تو جیسے قرآن کی یاد آ جائے تو محفل سجا سکتے ہیں, ویسے قرآن والے کی یاد آئے تو تب بھی محفل ہی سجا سکتے ہیں, اور یہ محفل ہی سجائے بیٹھے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ اور یہاں پر ایک بڑی خاص اور نفیس بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرات علماء بیٹھے اور آپ بھی تھوڑا غور فرمائیں گے. قرآن مجید جو برکت والی رات میں ہے نا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, وہ قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا اس رات, لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر. سمجھ آئی؟ میں تو مثال دینا, 7ویں آسمان تو اگاں عرش تے عرش تو اگاں لو, اے لو تو لا کے رہتے پہلے آسمان تے اللہ نے عطا فرما چڑھیا اس رات یک بارگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اتھو تو 23 سالوں دے عرصے تھوڑا کر کے جناب جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک دی خدمت اقدس و انور و اطہر دے وچ لے کے آئے. تو جڑا دنیا تے قرآن آیا نا میرا چن, وہ تو 23 سالاں چ آیا ہے. اس بات کو ذرا سمجھے آپ حضرات.
تو قرآن آیا ہے آسمانوں پر، سمجھ آئی ہے، لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر، تے مولویوں نو ایڈا شوق چڑھ گیا جشن زمین تے مناندے پین. تو میں کہا میرا نبی آسمان تے نہیں آیا، میرا نبی تے توڑ مکے آیا ہے نا. کمال والی بات ہے، قرآن آسمانوں پہ آیا تھا جشن تے ہن تا یہ دا شوق نہیں پیا لاندا. توجہ ہے نا، اے سارے بندے ساڑی کمپنی دے بیٹھے ہو نا، تو پھر اس بات کو آپ سمجھے نا حضرات، یہ ذہنوں کی الجھنیں بھی تو ہم نے دور کرنی ہے نا آپ کی. تو یہ قرآن مجید آسمان دنیا پہ آ جائے تو پھر بھی آج تک جشن ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نبی پاک تو پنجابی جی میں آدھن بھی آپ تو توڑ تشریف لے کے آئے سن نا، آپ تو دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور پھر بھی نہیں مناتے ہو. خدا کا خوف کرو یار. تو ہاں یار بات تو ٹھیک ہے طاری صاحب آپ کی، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور پھر میں اگلی ایک بات بھی بتا دوں آپ حضرات کو، علماء نے یہ عقدہ بھی حل فرمایا. اب یہ دوسرا بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جب یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر، برکت والی رات جب بھی آ جائے تو اس کی جو برکات ہے وہ بھی لوٹ آتی ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو تجھے شاید سمجھ نہیں آیا، یہ سال تو بعد جڑی رات آؤں یہ دی برکت ہی نہیں آؤں، یہ ہفتے تو بعد جڑا جمعہ آندا میرا پتری دی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. نبی پاک نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا یہ جو جمعہ ہے نا یہ تمام باقی دنوں کا سردار ہے، اور یہ ہم نے ایمان والوں کے لیے عید بنایا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک جمعہ نہیں ہوتا، ہر جمعہ عید ہوتا ہے، کہ ہر جمعے یہ برکت لوٹ کے آ جاندی ہے. میں نے کہا جمعے کی برکت بھی لوٹ کے آ جائے، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ذرا غور سے سنیے گا، چھوٹی عید کی برکت بھی لوٹ کے آ جائے، رمضان کی بھی لوٹ کے آ جائے، بڑی عید کی برکت بھی سال بعد لوٹ کے آ جائے، اور یہ لیلۃ القدر کی بھی لوٹ کے آ جائے، تو کیا خیال ہے جس رات نبی آئے اس رات کی برکت لوٹ کے نہیں آئے گی؟ اور اس کا اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جس کو متفق علیہ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے. سارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، میں کہا صرف مانتے نہیں گلاں بھی منیا کرو. تو جو نہیں فرما رہے، آپ نے لکھا ہے، آپ کے والد گرامی نے لکھا ہے، اور اسی بات کو امام قسطلانی کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جوزی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ کے دیکھ لیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ان سب نے لکھا ہے. فرمایا کہ جب عین وقت ولادت ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم، تو فرمایا جو اہل نظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں. میں اس کو آسان لفظوں میں ڈھال دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ لطف آتا ہے کہ جو پورا سال ہم محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ فرمایا یہ وہی لطف تھا جو رب نے حضور کی آمد کے وقت نازل فرمایا. جب وہ سال کے بعد گھڑیاں آتی ہیں وہ لطف بھی لوٹ کے آ جاتا ہے. تو یہ علماء نے اس بات کو واضح فرمایا. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کی محفل سجاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر قیام کر کے جب سلام پڑھتے حضور کی ذات پر، فرمایا وہ جو لطف ہوتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں میسر آ سکتا. سارا سال ہم محفلیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو خاص رات اور خاص گھڑی کی برکت ہوتی ہے وہ دی چاسی اپنی ہوندی ہے. آپ دیکھیے یہاں پر آپ مسجد میں چلے جائیں، مسجد کو دیکھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا. لیکن یہی اگر آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، وہاں چل کے اسے دیکھیں اور قرآن پڑھیں تو آپ کو بڑی چس آئے گی. کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر انوار و تجلیات کی خاص بارش ہوتی ہے تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی. جو یہاں نہیں نہ روتا، ہم نے ان کو مکے میں دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے، حالانکہ وہ یہاں نہیں روتا، اعتکاف پہ بیٹھے تب بھی نہیں روتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خاص جگہ ہے وہاں پر وہ خاص انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. اسی طرح خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں خاص انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. جب وہ ہوں تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے. تو یہ میلاد کی رات ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ خاص جب وہ گھڑیاں آتی ہیں، جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو فرمایا کہ اگر بندے کا ایمان وہ روشن ہو تو وہ لمحے آنے والے انوار و تجلیات وہ بندے کو بہت زیادہ لطف عطا کر دیتے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ علماء نے ہمارا یہ عقدہ بھی حل فرما دیا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم او پوتر او کرنالیا او ادھر ادھر ویکھو پیچھے نہ ویکھی بچے او تے بچے بن کے بہو تواڈیاں سیٹاں بدل سکدیاں میرا چن ہن گلاں نہ کرے سو میری سنو تساں ساڈی پنیری ہو میرا چن تواڈی بڑی لوڑ ہے سانو بہوں لوڑ ہے تواڈی ٹھیک ہے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے. اگر توجہ ہے تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ بولو تو صحیح نہ یار. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی جب نعمت ملے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. حضور سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں، حضور سے بڑا چرچا بھی کوئی نہیں.
ٹھیک ہے، لیکن لوگ الجھنے پیدا کرتے ہیں، یہ ایسے ہے تو یہ سال بعد کیوں ہے، تو یہ اب تک کیوں ہے، تو یہ برکت کیا آ جاتی ہے فلاں۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا دھیان کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں تاکہ یہ ذہن سے مزید سوالات حل ہو جائیں اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں۔ دیکھیں کئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں لاجیکلی سمجھائیں، لاجیکلی پوائنٹ کیا ہے۔ ہمارے اسلام نے 2 موقع ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں خوشی کا حکم بھی دیا ہے اور اس خوشی کو منانے کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ کھانا پکانا، کھلانا، مہمانوں کو بلانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ 2 موقعوں پر حکم ہے اور سنت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، حکم ہے اور سنت ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ موقع کون کون سے ہیں؟ آج کی محفل میں وہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایک موقع ہے عقیقے کا موقع اور ایک موقع ہے ولیمے کا موقع۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عقیقے کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو بتانا، خوشی کا اظہار کرنا، کھانا بنانا، پکانا، کھلانا، جس انداز میں آپ چاہیں، یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے، اسلام کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور اسی طرح جب کسی کی شادی ہو تو اس شادی پر ولیمہ کر کے کھانا کھلانا، خوشی کا اظہار کرنا، مبارکبادی دینا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ آج ہمارے یوسف بھائی کی شادی خانہ آبادی کا یہ سلسلہ ہے۔ اب یہ بارات اور ولیمہ کب ہوگا وہ تو آپ ہی کھائیں گے، مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا۔ وہ جو نہیں فرما رہے، کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ ہیں بہت سیریس ہو کے بیٹھے ہیں نا، میں نے کہا تھوڑا مسکرا بھی لینا آپ۔ لیکن آپ جب کھائیں گے تو آپ کو یہ میری بات ذات ضرور آئے گی۔ ہمارے اسلام نے 2 موقع 2 ٹائم ہمیں یاد کروائے ہیں کہ اس کے اندر تم نے کھانا بنا کے پکانا ہے اور کھلانا ہے۔ لیکن اب میں لاجیکلی پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں۔ اسلام اور موقع بھی تو بتا سکتا تھا، لیکن 2 کو مینشن کیوں کیا، ان کو واضح کیوں کیا؟ اس میں ایک خاص پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اور یہ جو ولادت کی خوشی ہوتی ہے اسی کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہے نا، بالخصوص عرب کنٹری میں، تو وہاں پر جو اس کو ایک کارڈ ملتا ہے نا، اقامہ اسے کہتے ہیں، اقامہ۔ ٹھیک ہے، آج کل ساڑی بولی جاتا ہے نا گاما لب بھائی کوئی نہ گاما، ٹھیک ہے، وہ گاما چھڑ دینے، وہ گاما جڑا ہوتا نا کوئی نمی بلا نہیں ہوندی، وہ اقامتن، ٹھیک ہے، یا اقامہ، اس کی اقامت، اس کے لیے کارڈ ہوتا ہے، وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ عرب میں اگر چلے جائیں، ہمارے یہاں یونین کونسل کے اندر جو ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، جنم پتری جنوا دے ہو، اگر آپ سعودی عرب میں چلے جائیں یا دوسرے عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ جنم پتری اور برتھ سرٹیفکیٹ نہیں کہتے، وہاں کہتے ہیں میلادہ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہاں اس کاغذ کو کیا کہتے ہیں؟ میلادہ۔ جیسے اقامے والے فارم کو کہتے ہیں اقامہ، ولادت والے کو میلادہ کہتے ہیں۔ تو آج بھی لفظ یہ میلاد کے معنی اور ولادت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ 20 سال اور گزرنے تھا، 20 ہی معنی میں رہے گا جب اس کا معنی ہی پیدا ہونا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے، ولادت کی خوشی کے موقع پر جو کھانا پکا کے کھلایا جائے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور ادھر سنیے، یہ ہے لاجیکلی پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو اور سمجھیے گا۔ اسلام نے پیدا ہونے کی خوشی کا حکم دیا ہے۔ میں رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ جملے پر غور فرمائیں۔ جب بھی کوئی مسلمان ہو اس کے اللہ اولاد عطا کرے، وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی، جزاک اللہ، بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، تو فرمایا کہ تو اس کی ولادت کی خوشی کر۔ یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ لاجیکلی پوائنٹ ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بھی پیدا ہو جائے تو عقیقہ ہوگا، جی ہاں ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں، صاحب بارِ شریعت نے ویسے بڑی تفصیل کے ساتھ 16ویں حصے میں اس کو لکھا ہے کہ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے نا، یہ 7ویں دن ہو تو مدینہ مدینہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کامل سنت، بہترین حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ نہیں ہے تو 14ویں دن کر لے، اگر پہنچ نہیں تو 21ویں دن کر لے، یا پھر زندگی میں جب جی چاہے یہ 7ویں دن کو شمار کرتا رہے، جب وہ 7واں دن جب بھی آ جائے کر لے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اور اگر دن آگے پیچھے بھی ہو جائے تو پھر بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ساری زندگی اتنی پہنچ نہ بن پائی کہ عقیقہ نہیں کر سکتا تو پکڑ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ سنت متواترہ و سنت واجبہ نہیں ہے، یہ سنت مستحبہ بطور صدقہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ اس جانور کی بھی شرائط ہیں، اور قربانی کے موقع پر اگر بڑا جانور ہے 3 حصے دوسرے ہیں 2 اس کے رکھ لو تب بھی جائز ہے۔
یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ مسائل تو ساتھ اب چلتے ہیں تو لگے تو بتانے پڑتے ہیں، لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اس کی ایک الگ بحث ہے. اگر مرد پیدا ہوگا یعنی لڑکا ہوگا تو اس کی طرف سے چھوٹے جانور ہوں تو 2، اگر بڑا تو 2 حصے. اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چھوٹا جانور ہے تو 1، بڑے ہے تو پھر اس میں 1 حصہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صاحب بہار شریعت نے ایک بڑی ٹاپ کلاس کی بات لکھی ہے، سنا دوں آپ حضرات کو. اہل علم تو یقیناً جانتے ہوں گے اور جانتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے لیے بتا دوں، آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگ فرماتے ہیں قربانی کے عقیقے کے جانور کو جب ذبح کیا جائے نا تو اس کے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت میٹھا پکا لینا چاہیے. کہیں سنیں پہلی باری ہوسی او میٹھا بھی پکتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، میٹھا گوشت پکا لینا چاہیے. اور آج تو مجھے اکثر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ میٹھا پکا لینا چاہیے. اچھا اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں بزرگوں نے یہاں سے ایک نقطہ اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے عقیقے پر جانور جو ذبح کیا جائے اس کا گوشت میٹھا پکا لیا جائے تو فرمایا اس کی حرکتیں اللہ کی رحمت سے میٹھی ہو جائیں گی. سمجھ آئے نا؟ حیاتی بھر کوڑا نہ ہو سی. کئی بندے ہوندے نا ہر بندے دے گاٹ فٹ تے جے بندہ انہاں نوں آکھے اوے تو یہ کی کرن آدھا میں کھرا بندہ، او میں کہ تو کھرا نہیں تو کھا رہا ہے. نہیں وے سمجھے ہیں ہلکے ہلکے ہن کونیاں مرے اندر بھی ساڈی بولی جاندا ہے. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. گوڈے چھڑ کے بہو، گوڈے چھڑ کے ترکڑے ہو کے بہو ذرا. تو میں کہا تو کھرا نہیں تو کھا رہے ہیں. اچھا بس اوقات یہ بھی ایک عجیب لاجک ہے لوگوں میں، اور کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرنا. اور میں کیا مر رہے غلطی تے برداشت کرنا، صحیح سن کے تو سارے سبحان اللہ کھلائیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اور جب کوئی غلط کہے نا ہوں برداشت کر، ہوں پتہ لگ سی کتنے پانی چن حاجی صاحب ہو. صحیح بات سن کے آپ نے اگر برداشت کر لیا تو یہ آپ کا کیا کمال ہے بتائیں بھی حاجی صاحب. میں اپنے نفس کو بھی خطاب کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ غلط بات ہے پھر آپ نے برداشت کیا اور حسن اخلاق سے جواب دیا ہوں اسی چس. تو اس بات سے کہنا کہ میں غلط کو برداشت نہیں کرتا تو موڑ تو بندہ کیڑی شاید ہے. برداشت کرنا یہ ٹرک تو نہیں نا جدے پیچھے لکھا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. ہم اکثر سفروں میں رہتے ہیں تو بڑے بڑے جملے ہم پڑھتے رہتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے، بس اوقات بڑی بڑی معرفت کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ایک آتے رہتے ہیں. خیر بہرحال یہ آپ کے ذوق طبع کے لیے بولنا بھی پڑتا ہے تاکہ آپ بھی تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں. تو صاحب بہار شریعت نے بڑے کمال کی بات کہی. میرا خیال ہے عوام الناس میں سے اکثریت نے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ میٹھا گوشت بھی پکدا ہے. اچھا یہ میٹھا جڑا پکنا ہے نا، آج کل دیاں واٹس ایپ والیاں بیبیاں نہ بنائی سن، یہ کوئی نانی تے دادی ہوئی نا تو وہ بنا کے بھی کھیسی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے یہ جو بزرگ ہیں نا عورتیں، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بات کو. فرمایا یہ ایک روایت کا مفہوم ہے، اس کی سند کی طرف میں نہیں جا رہا، امام غزالی کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ زمانے میں سچا دین کن کا ہے، آج تو بڑے فرقے بن گئے نا، سچا دین کن کا ہے اگر دیکھنا ہو، فرمایا علیکم بدین العجائز. فرمایا اپنے معاشرے کی بوڑھی مسلمان عورتوں کو دیکھا کرو، جو ان کا عقیدہ ہوگا وہ صحیح مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا. ہاں اس میں اور جزاک بولیے ذرا اللہ اکبر. اور اگر آپ بوڑھی عورتوں کو دیکھ لیں تو شاید ہی کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو 11ویں کا ختم نہ دلائے. تو میں کہا پتر روکن والی قوم بعد چاہیے، ختم دماغ والے پرانے ہیں. آواز کمزور اے جڑی سارے ساڈی پارٹی بیٹھے ہو لگ بھگ 1000 بندہ بیٹھا ہے، سبحان اللہ دی آواز نہیں پئی آندی. میں ووٹ منگن نہیں آیا، یہ حضور دا جلسہ ہے، بولو سبحان اللہ. سمجھ آندی بھئی آپ حضرات نو؟ تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں میرے عزیز. تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے گا. پانچتن پاک دا ختم ساڈی دادی دی ویندی ہے، اما جی دی ویندی ہے. تو میں کہ جڑی ہن کالے دی پڑھی ہوئے شعر نو کی پتہ بیچاری نو، اد کول پوچھ واٹس ایپ کیویں فیس بک کیویں چلنا، ٹک ٹاک کیویں بنانا ہے، میں نچنا کیویں، اینو یہ پوچھ، اینو کیا پتہ ہے. عورتاں نے اپنیاں طہارتاں ختم کر دتیاں تے اج یقین کر بچیاں دا اے حالت ہو گیا. عورت اگر اپنے تقدس نو برقرار رکھ ونجے اور طہارت والی بن ونجے، اگر اے دی گود وچ فرید نہ آیا تے غلام فرید تے پکا اس. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ 5 کلو کا سر ہلا کے بھی کئی گزارا فرما رہے ہیں، لیکن سر ہلانا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی گردن میں سریا نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن زبان اگر ہل جائے تو مجھے بھی لطف ملتا رہے گا. کیوں بھی علامہ حبیب سلطان صاحب اے ہن نہ چسکا پہ گیا، اے حبیب سلطان میرا یار ہویا جی، میرا بھائی ہویا. اچھا یہاں علامہ تنویر صاحب نے آنا تھا میاں والی سے، پتہ نہیں وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. علامہ تنویر صاحب سٹیج پر مجھے جی ادھر آئیں بھائی، اے میرا یار ہے، یہ بھی میرا کلاس. ادھر آؤ، ادھر آؤ.
ماشاءاللہ مجھے فون کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, میرے کلاس فیلو ہیں حضرت, اللہ الحمدللہ. اور دیگر یہ مدنی چینل کے نعت خان اور اساتذہ, مجھے بلال ناصر بھائی بتا رہے تھے کہ آج یہاں کثیر تعداد میں حضرات علماء تشریف لائے ہوئے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. ذرا آپ جتنے اہل محبت ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے بلند آواز کے ساتھ, ٹائم تھوڑا ہے گلہ میں زیادہ کرنی. گرامی قدر حضرات, اب ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز, یہ جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں, جو ان کا نظریہ, جو ان کا عقیدہ, جو ان کا دین ہے, اس دین پر آپ کار بند ہو جائیں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو میں کہا پتر جی انہاں دے دین نو مان لو, یہ تو پکا ٹھکا سنی نہ بنے. اے بیماریاں ساریاں تو ہن بعد وچ لگیاں نا, گھراں دے وچ خالص دین پوتر. توجہ ہے سب حضرات کی؟ ہاں, اور اس لاجک کو آپ سمجھیں. یہی وجہ ہے آج لوگ کئی بندے تبلیغ میں عورتوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, میں گڈیاں دیاں گڈیاں بھریاں ویکھیاں نہیں, آپ کو نہیں پتا میرا خیال, یہ بھی شاید پہلی باری گل ہے, نہیں نہ پتا آپ کو. بھائی جان جس طرح یہ تبلیغ والے جاتے ہیں, یہ اپنے ساتھ آپ اپنی عورتیں بھی لے کے جاتے ہیں, انہوں نے پتہ ہے اساں جو مرضی بار کر لئیے, اے بندہ ساڈے نال بھاویں رل بھی جاوے, اے جدوں گھر جاندا سوانیاں دی پیچھے ہٹ مائے تے 5 تن پاک دا ختم دی بچ, اس لیے دی دال نہیں گلدی. انہاں کہے بیبیاں نو کیویں بدلو. اس واسطے سنی جتنے علماء بیٹھے ہو, اپنی اہلیہ نو بھی دین پڑھاؤ, اپنی بچیاں نو بھی پڑھاؤ, آپ مدرسے بناؤ. جڑے پنڈ وچ بیٹھے ہو مرداں نو پڑھاؤ تے بھاویں مڈو نہ پڑھاؤ, عورتاں نو ضرور پڑھا جاؤ. آواز مٹھی ہو گئی ہے, آواز مٹھی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تے تانوں بھی اللہ ہدایت چ دے, تساں بھی انہاں دی ذرا خدمت چ کیتی کرو, کو مدرسہ بنا کے دتا چا کرو, کو کتاباں لے کے دتیاں چا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ گل کدیں دور نہ ٹر ونجے, اس بات کو سمجھیے گا. اور فرمایا کہ جب عقیقے والے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی جہاں تک ممکن ہو بڑی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے, اوپر سے گوشت اتار لیا جائے جہاں تک ممکن ہو, اور جہاں ممکن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگ کہتے ہیں نقطہ اس میں یہ ہے صوفیانہ, وہ بچہ ہڈیاں ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. آج یہ موقع نہیں تھا لیکن میں نے چلتے چلتے مسئلہ بتا دیا کہ یہ ولادت کی خوشی کے کھانے پر اسلام کا حکم ہے. اے ہن میں تانوں تواڈی بولی وچ مسئلہ سمجھا لواں, جے بولے سو تے مڑ سنے سے ہے میں نہیں. کوئی بچہ پیدا ہو ونجے, فرمایا کہ او دے ولادت دی خوشی کرنی ہے, او دے پیدا ہون دی خوشی کرنی ہے. کیوں؟ آخر جو اسلام آتا ہے, تو میں کہ جڑا اسلام لے کے آیا اس مدینے والے دی خوشی کہیں کرنی ہے. تو اسلام کا لاجیکلی پوائنٹ یہ ہے ولادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ یہ اسلام کا لاجیکلی پوائنٹ ہے. اور ساتھ میں یہ بتا چکا جو کہتے ہیں ہن تک کیوں ہوندا ہے, میں کہ جی میں قرآن دا جشن ہے, میں قرآن والے دا جشن بھی ہے. اس واسطے تیرے ذہن چ گل نہیں آنی چاہیے, بلکہ بس اوقات کئی ایڈے غلیظ و ذہن بھی ہوندے نا, وہ آتے نے لائے نبی آئے نے آمن دی خوشی کر دیو, گئے بھی ہیں تو ونجن دا غم نہیں کریں دے. میں کہ وڈ کے مرنی, ونجن دا غم او کرے جے دا نبی مر گیا, ساڈا کل بھی زندہ ہے, ساڈا حج بھی زندہ ہے. اچھا جے دا زندہ در ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ, موڑ اگلی گل کرے سا. کمال علی گل ہے, خدا دا بندہ ہے کیویں زندہ ہے. میں آکھیا مینوں دس ہوئے شہید زندہ ہے غجیا, تو میں کہا جی میں او ہے میں اے نہیں. بلکہ حضرات علماء بیٹھے نے, صرف تواڈے میں ذہنی سطح تے اتر کے کلام کیتا ہے. علماء فرماندے نے کہ جڑی نبیاں دی حیات ہے نا, او ساڈی ساریاں دی حیات تو بہتر ہے جڑی روضے پاک دے وچ انہاں نوں عطا کیتی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. پھر میں فیصل آباد پچھلے سال تقریر کی تھی, تے تساں سوشل میڈیا تے ویدے راندے ہو, سو سانو کئی تحفے ٹکر دے راندے, کوئی تحفے. اور مولانا صاحب ایک بات بتائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں کہا بڑی گل, بڑا بڑا چھکا مارے, لیکن تینوں یہ نہیں پتا باؤنڈری تو کیچ کرے سا. نہیں توجہ فرمائی, بولتا صحیح مدینے منجے, سمجھ آ رہی؟ بڑا بڑا چھکا مارے آئی ہے, قوم نو حضور تو دور کرے دا پہ گوڑیا. خدا دا تینوں نہیں سمجھ آئی؟ ساڈے کول باؤ, اے امام محمد رضا دے غلام تے حضرت عطار دے غلام, اے تیری دوائی پوری کر کے گلے سن, ٹینشن نہ لے. میں کہا دسو بھئی شہید زندہ ہے؟ کہ بالکل جی, قرآن دا فیصلہ ہے, نص قطعی تو ثابت ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, ان مردہ آکھنا ہی نہیں, بلکہ ایک روایت میں آکھن تو دور ہے پتر, سوچنا بھی نہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں سوچی بھی نہ کہ مر گئے نہیں. آپ اس بات کا لطف لو نا, ایک کہنا نہیں, ایک کا سوچی بھی نہ. اچھا مڑ ہے نا کی؟ فرمایا بل احیاء, وہ تے زندہ نے. میں کہ دسو مولویوں زندہ نے؟ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, یہ منکروں کے لیے جملہ ہوتا ہے. یہ بس اوقات ہم وضاحت نہ کر پائیں تو ادھر بھی کٹا کھول ویندا ہے نا, تو میں کہ ٹائم نال بننی بنیا
کیمرے والا جلدی فوٹو بنا تے سائڈ تے ہو میں اپنے بھراواں نوں ویکھوں ہاں انہوں تے آ میں اصل نہ ٹینشن چ آ جانا جیڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا توجہ فرماؤ تاکہ اگلی بات آپ کی خدمت وچ عرض کراں میں کیا دسو شہید زندہ ہے جیا میں کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے سن اکھے ہاں جی تو میں کہ نبی پاک نو جو پتہ سی بھی شہید زندہ تے حضور نے دفن کیوں کیتا اکھے یہ تو میں کو نہیں پتا میں کہ مر رہے ہیں پتہ ہوندا تے سننی نہ ہوویں ہاں یار میرے سوال کا جواب دو شاباش شاباش یار آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسین شہید ہیں اپنے پرائے سبھی مانتے ہیں کہا بالکل جب حضور نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت اس کو شہید کرے گی تو یہ شہید ہیں تو میں کیا پھر کیوں دفن کیتا ہے وہ شہید تو زندہ ہوندا ہے اے میں کو کوئی نہیں پتا میں کہ جہاں دیر پتہ لگ گیا پکا سننی بن ویسے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا فرماتا ہے لیکن آگے سارے سوالوں کا جواب دیجیے اگر زندگی ہے تو ساڑھے کل باندھے نہیں ساڑھے کل کھلوندے نہیں ساڑھے نال کلام نہیں کریں دے ہاں اللہ نے ایک لفظ میں جواب دیا فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اور تیرا شعور چھوٹا ہے انہاں دی زندگی وڈی ہے اس واسطے زیادہ بڑے گلہ نہ کیتیاں کر ساڑھی پنجابی یہ چاہ دن ذات دی کوٹ کرلی چھتیریاں نو جپے پتہ نہیں تواڈی بولیے چلدا ہے کہ نہیں چلدا ہے یہ دا مطلب جڑا تیرا قادے اوڈی گل کر تیرا شعور ہی چھوٹا ہے تے تینوں سمجھ کی میں آ جاوے جتنی رب نے فرمایا اتھا ایمان مانیا ہے توجہ نہیں فرمان دے پہ آپ حضرات تو جو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ایسے الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جبکہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا یہ موسم آئے اور مجھے خوشی عطا ہو جائے اللہ اکبر اب بات سمجھ چکے ہیں دوسرا موقع کیا تھا وہ تھا ولیمے کی خوشی میں کھانا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں ولادت علی بات سمجھ آ گئی نا جی اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ایک اور بات بھی ہوگی آپ دعا کریں مجھے یاد رہ جائے پھر میں آپ کو سنا دے بلکہ پہلے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا لطف آ جائے الحاویل الفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو اس سے کچھ عرصہ بعد سال 2 سال 6 مہینے 5 سال جتنا بھی خدا بہتر جانے عقا عن نفسہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا عقیقہ فرمایا اب توجہ نہیں فرما رہے ذرا اس میں بھی ایک بڑا لطیف اور علمی نکتہ ہوگا آپ غور فرمائیں گے تو حضور نے اپنا عقیقہ فرمایا اچھا عقیقہ کیوں کیا یار لوگوں نے یہاں پر یہ جواب دیا یار لوگوں سے مطلب کملے نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات جو میلاد کے دشمن ہیں ان لوگوں نے انہوں نے کہا گل میں چھوڑے میں کہ کیڑی ہے ذرا لے بار کہتا جی عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہو چکا تھا لیکن وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دہرایا ہے تاکہ یہ صحیح ہو جائے اس لیے عقیقہ دوبارہ تھا میں نے کہا نہیں احناف کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ان العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ جو عقیقہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ دہرایا نہیں جاتا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اچھا آقا نے کیوں دہرایا کہتا جی پہلے زمانہ اسلام نہیں تھا تو بعد میں زمانہ اسلام تھا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر علمی ڈنڈا برسایا علمی لتریشن آپ نے فرمایا کوڑے نے لوگ توجہ تو نہیں کریں دے پہ نا فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا اس پر تم محمول کر ہی نہیں سکتے وجہ فرمانے لگے اگر عقیقہ اتنا ضروری تھا کہ اس کو نبی پاک نے دہرایا تھا کہ سیٹ ہو بنیں تے عقیقے تو ضروری تے حضرت اما خدیجہ نے نال نکاح آئی وہ بھی تو زمانہ اسلام تو پہلے ہویا نبی پاک نے نکاح تو نہیں دہرایا نکاح ضروری ہے یا عقیقہ ضروری ہے زندہ بندہ تو بولے چاہ اب آپ کہیں گے یار گالتے ہوئی نا ہمارے جو علماء ہیں نا وہ صرف جواب نہیں دیں دے بلکہ شریکہ نو گو گو بھی دیں دن ہاں تاکہ انہوں نے صاحب ہی نہ نکلے نا اب کہا کیا او جی یہ صرف جواب دیا تھا او جی پہلے زمانہ اسلام نہیں تھا تو بعد میں نہ یہ بات نہیں ہے اگر یہ مسئلہ تھا تو پھر آپ نکاح بھی دہراتے کہا نکاح تو نہیں دہرایا تو فرمایا داس کیوں نہیں دہرایا کہندے ہے تے نہیں مینوں پتا میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوویں آ گل تو پھر اوتھے آ گئی نا جی گرامی قدر حضرات اب امام سیوطی نے اس کا کیا جواب دیا آپ فرماتے ہیں بھائی یہ جو آقا کریم علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا نا اعلان نبوت کے بعد
اس کو صرف اس بات پہ آپ محمول کر سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عقیقہ یعنی ولادت کی خوشی کا کھانا پکوا کے کھلا کے یہ بتا دیا کہ میری ولادت کی خوشی میں جب جی چاہے تم لنگر پکا بھی سکتے ہو، آگے کھلا بھی سکتے ہو، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پانی ڈال بھار دے مولا بدائی شاباش شاباش، بڑا پرہیزی یہ نعرہ پہ لین دے، لبیک دا نعرہ ڈھلے نہ لایا کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ وہ جاگ دے بیٹھے ہو سنگیو کہ کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دلیل دیتی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے دوبارہ تو کر کے دسیا ہے کہ میری ولادت دی خوشی دا کھانا جس لے جی چاہے جی میں میرا جل دل کی تبا پکا کے کھوایا ہے، تو سامی لنگر پکا کے میرا میلاد کر کے کھوا چھڑیا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور اس سے بڑی میرا خیال ہے دلیل نہیں ہو سکتی۔ مڑ یاد ہے میں لنگر نہیں کھاندا، میں آکھیا حلال کسے کسے نو پچدا ہے، مر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا، میں کی یاد آتے ہیں یہ حلال سارے نو تو نہیں پچدا، نا 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 نا، یہ بندیاں نو پچدا ہی، اس واسطے بندے کھاندن۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو حضور سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور تھکے بھی نہیں ہیں تو ذرا ولیمے کی بھی بات کر دوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، صحاح میں یہ روایت موجود ہے، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ بخاری شریف میں بھی مفہوم موجود ہے۔ فرمایا کہ سب سے گندا ولیمہ کون سا ہے؟ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہن نہیں بولنا، 5-6 بولے باقی چوپ شاہ بن کے بیٹھے۔ یہ کی بنیا پہلے سلٹ مولوی صاحب نے یہ کی آنکھ دیتا ہے، یہ روایات صحیحہ میں مفہوم موجود ہے۔ بھائی سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو ترک کر دیا جائے۔ ہن تو رشتہ دار یہ لب دن جڑے پینٹ شرٹ ٹرمن آدنو چاچے اور بابے نو نہ سدی دھوتی بنے اندائی، ہاں دھوتی والا نہ چل سی پیا، ہاں پینٹ والا چل سی پیا، صدقے ونجا پینٹ والے مڑ جڑے چن چڑھ کے آمدن سارے نو پتہ ہے۔ بابیاں نو نال رکھیا کر، سیانے آدھے نے بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چردیاں۔ نہ توجہ فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے آدھے نے دھوتی والا نہ چل سی، ایو دھوتی والا ہے ہی، یہ جائیں تینوں گھر بنا دیتی، ایو دھوتی والا ہے ہی، جے سر تے گڈیاں مدا جھوٹنا ہے۔ بول تا صحیح مدینے منجے ہیں، آج تو کسے دے پیو دھوتی والے نو نہیں سدیا تے کال جے تیرے پیو نو کسے نے سدیا تے موڑ دھوتی کھول جسی آئی۔ اس تو بہتر ہے بندے دا پوتر بن، بزرگاں کنے صد کے برکتیں حاصل کیتی کر۔ اور بولو تو صحیح چاہ۔ گرامی قدر حضرات، کراڑی گل آئی بڑی اوکھی جائی، سبحان اللہ تو ساکھی ہے۔ خیر دسنا تے میری ذمہ داری ہے نا، لیکن ولیمے دی خوشی تے کھانا بنانا پکانا کھلانا اے میرے پاک محبوب دی سنت طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے میں چھوٹی جی گل کر لواں، پتہ نہیں تو تہاڈا کی رواج ہے، عموماً پاکستان اور ہندوستان دے اندر جیڑا بندہ شادی رکھ لیندا نا کسے دی پوتر دی، ویسے ادھا او مصیبت تے چڑھ جاندا ہے۔ وہ کیویں؟ جو ہی شادی رکھیے، ایک بہن روس گئی، 2 بھرا روس گئے، انہاں نو مناوے او گئے، انہاں نو مناوے او گئے۔ اچھا اے ترلے کر کے شودا منا کے سارے دے ترلے ودا کریندا ہے، اے رلیا ادو پھپھڑ گیا، ادو ماسی گئی، چل بھائی میں کہ نواں کٹا کھول گئی، ہن انہاں نو قابو کر۔ مطلب یہ کہ میں نے جو تبصرہ کیا غلط تو نہیں کیا؟ تم بولو تو صحیح، تو سارے حاجی لگ دے ہو۔ اپنے بہنا بھراواں واسطے یار اپنے دلاں نو تھوڑا جا ستھرا رہے، میلاد آ گیا گلی صاف کرے سوں، اصل چونا لے سو فرنا، او اے گلی صاف کیتی ہے ہی، آمد مصطفیٰ تے ذرا دل والی گلی بھی صاف کرنا۔ اے دے اندر جڑا بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اے جڑے رچ کتے نے نو کھول۔ اے جڑا دل ہے اے تو یار دے ڈیرے واسطے ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ اللہ اکبر۔ ذو العرش المجید کی تفسیر اگر آپ روح البیان میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کہیں نہیں سماتا، فرمایا سوائے مومن کے دل سے۔ اور یہ سمانے کا مطلب بھی علماء جانتے ہیں کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دل مسلم اس کے وسعت کی جانب اشارہ ہے۔ بس دل دریا سمندروں ڈونگے
تے کون دلاں دیاں جانے ہو بولو تو صحیح چاہ تو ساتھ چوپی ہو جاندے ہو جے میری صلاح بانی پئی ہے شعر سناونے تے تو چوپ ہو گئے بے سورہ کیوں پڑھدا پیا شعر ہیں تو خدا کے بندو ان باتوں کو سمجھو اور یہ فرمایا اور وہیں پر یہ روایت روح البیان میں لکھی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا اگر کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس چلا جائے میں مل جاؤں گا وہاں پر سمجھ آئی جزاک اللہ اس کی رحمت اس کی تجلیات اس کا قرب اس کی ولایت یہ مراد ہے توجہ ہے سب حضرات کی ویسے اللہ زمین و زمان مکین و مکان اور ان چیزوں سے پاک ہے یہ یاد رکھ لیجئے جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے وہ بیٹھے ہو وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے وہ مستقل بذات ہے وہ واجب الوجود ہے وہی خالق وہی مالک وہی رازق اللہ اکبر تو جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان دلوں کو صاف کرو جب کوئی شادی رکھ لے تو او دے موڑنا نک دیاں لکیراں نہ کٹھائیاں کرو نک دیاں لکیراں نہ کٹھائیاں کرو او نہ ہوئے او ٹائم آ جاوے آکھے تو میرے واسطے مر گیا تے میں تیرے واسطے مر گیا یہ ٹائم نہ آن دیتا خون چٹے ہو گئے اور یہ بھی ایک عجیب رواج ہے اپنے گھر میں او پار دا بندہ بڑیا بدا ہوندا ای کون ہے میڈا بھیرا بنیا بدا لالا جیڑا ایک ڈیڑھ ڈچو جمیا او تا تیرا بنیا نہیں یہ پارو آ کے کیویں بن گیا ہے اس جس دن چند چڑھایا میرا چند سمجھ تیرو پھر آنی ہے اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو میرے عزیزوں میرے یاروں میرے بزرگوں توجہ ہے جس لئے کوئی شادی رکھے نا اس لئے تیاری کر لیا کرو بیرا میں نے صرف ایک بندہ دیکھا ہے ایک علاقے میں مجھے کسی دوست نے بتایا اور میں جانتا ہوں اس بندے کو انہاں اپنے بھرا دے نال تھوڑا ناراض آئی کسی مسئلے تے وہ دی شادی ہوئی نا سارے نے آکھا بھی مناون جانا وہ ہن جڑا اگلا بھرا سی نا ایڈا سیانا اس نے اپنے بھی کپڑے بنائے اپنی بیگم دے بچوں دے سارے تیار ان پتہ سی آنا تے ہے برادریاں دا اصول ہوندا ہے وہ جدو سارے گھر آئے نا تے آکھن لگا جی تسی آ گئے ہو میرا دل وڈا ہو گیا ہے تسی نہ بھی آؤندے تے شامی میں تواڈے گھر آ جانا سی کیا بات ہے ایو جیا جگرا کرنا بے آمن والےاں دے دل بھی جت لے صدقے ونجا 5-4 بولے بے مولوی اوکھی گل کرے نہ یہ نہ کرے سوں تھوڑا جا جگرا کڈو اگے کر لا مرنے ہاتھ تے چوٹ لگی ہوئی ہے مولی ناراض تو نہیں ہو رہا ہے اچھا مڑ توجہ کر بولتا صحیح سبحان اللہ میرے عزیز جزاک اللہ خیر اس واسطے میرے عزیز میرے بھائی انہاں باتاں نو سمجھیا کرو اے اکثر تسی میری تقریراں سن دے راندے ہو میں آدا ہونا کہ تقریراں کرنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں ایک کشا سکھن واسطے ہوندیاں نے یعنی تو ونجے سوائے چاولاں دے لفافے تو تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ ہوئے فائدہ جے ونجے نا تے تیری یہ جھولی ہنج دعاں پاسو پھد کے ونجے تو وقت بھی مال پورا نہ آوے جو اتنا مولی علم دے کے جاوے تو مور سبا دم دا محفل دے وچ آمن کا سکھیا کرو اور اس دین تے عمل کیتا کرو اور ظاہر سی بات اس گھنٹے دے وچ سارا کوئی تو میں نہیں دس سکدا میرا چند مدنی چینل ویکھیا کرو اپنے بچیاں نو دعوت اسلامی دے مدرسے داخل کرواؤ باقی بھی جڑے سنی سید العقائد سید العمال سید الافعال لوگ ہیں جنہاں دے مدرسے ہیں اللہ انہاں سارے کو آباد رکھے سمجھ آ رہی ہے تے جڑے پٹڑی تو لتھے ہوئے نے بس اگلی گال تو صاحب پہ کر چھڑی اللہ انہوں نے جلدی جلدی ہدایت عطا فرما چھڑے اے میں رول دے پہن تے آپ بھی رول دیں تے نال دوئے نو رولی کھلوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بچیاں نو مدرسے دے اندر داخل کراؤ بچیاں نو کراؤ دین سکھ سن نا میں تانوں ایک تجربے دی گال دس دینا انہوں بات ساری حیاتی سوچیں دے روے آئے تو آڈا بچہ جتنا سکول ڈھیر پڑھ دا جاسی نا تو ساؤتنے ڈر دے جاسو ہاں یہ میٹرک پڑھ گیا ہے یہ ہن انجے ہن 12 ہن 14 ہن 16 ہن اگاں ڈاکٹر وکیل ڈر دے بیٹھن تیرا پتر مولوی بن گیا جتنا ڈھیر پڑھ دا جاسی ہو تیرے کلو ڈر سی توجہ تو نہیں کی تھی نا جتنا ڈھیر پڑھ دا جاسی تیرے کل ڈر سی اویں آ کے تیرے ہاتھ تے پیر چم سی ہن آپ ڈر نہیں یا خوش ہو کے رانا ہی فیصلہ تیرے ہاتھ سے جی آپ ڈر نہیں تو سکول پڑھا انشاءاللہ جے جنازہ پڑھ کے تو بڑھ گال تو کوئی جنہ نہ ہوئی سمجھ آ رہی ہے جڑا ڈھیر پڑھ جاوے نا آتا ہے اعتوار کو ابے کا ختم رکھے ہم اس دن ایزی ہوتے ہیں آئندہ دنوں میں ہم بیزی ہوتے ہیں اس بیچارے کو تیرے ختم پڑھ دا ٹائم بھی کو نہیں میرا سونا توجہ ہے دوبارہ تو سمجھنو صدنا تا کوئی نہیں پر جڑے 10 منٹ رہاں دن وہ تا کسر کٹ جامانا سٹیج والے بھی نہیں بولیں دے پہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے علماء نو کٹ کے میرے ورگے تا بولو بولتا صحیح مدینے منجے دولہا کون ہے دولہا کدھر ہے
یہ دولہا ہے زندہ باد، جی میں بھائی جی میں، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ جڑے میرے بھرا بیٹھے ہو جے تھکے نہیں بیٹھے، چاس بھی آمدی پئی ہے تو سبحان اللہ آکھو نا، مڑ اگلی گل بھی سنا ماں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں، النکاح والسواک والحیا والتعطر، یہ 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نکاح نبیوں کی سنتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نکاح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندہ نکاح کر لے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، فرمایا جس ویلے بندہ نکاح کریندا ہے ادھا ایمان محفوظ ہو بیندا ہے۔ صحابی سوال کیتا حضور باقی ادھا انہوں کی میں محفوظ کریے؟ فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی، فرمایا تقوی اختیار کر باقی بھی محفوظ ہو جیسی آئی۔ یہ نکاح دا فائدہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس تو منہ موڑیا فرمایا او میری سنت نہیں۔ یہ 2 مطلب ہوندے ہیں، ایک ہے کہ وہ میری امت دے وچوں ہی نہیں، ایک ہے بھی میری سنت تے ہی نہیں۔ توجہ ہے پیارے بھائیوں کی؟ نکاح ضرور فرمایا کریں۔ اور یہ نکاح کی جو لاجک قرآن و حدیث میں ہے وہ یہ ہے، اس کے ساتھ آدمی کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے، آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے، اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اگر اولاد مسلمان عاشق رسول بنے تو دائمی ثواب بھی ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور بہت خوبصورت لاجک بھی ہے، فرمایا رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ شادی سے رزق میں برکت۔ آدھے ایسا شادی کرنے آئے 2 مہینے تو بعد حساب کرنے 5 لاکھ دا قرضہ چڑھیا کھلوتا ہوندا، استاد جی تساں دیو برکت ہوندی ہے، اساں تاں گڑے چڑھ گئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کیا میرا پوتر تساں شادی نہیں کی تھی؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تساں شادی آخیا اساں کیسا کیتی ہے؟ میں کیا تساں زمانے نو دس دے رہے ہو بھی یہ ساڈا نک کے نک، یہ نہ کرے سوں نک نہ راسی، یہ نہ کرے سوں نک نہ راسی۔ میرے مرشد دن نہ ناک ہوتی نہ یہاں پر بات آتی، ناک دیکھتے رہے کبھی مصطفیٰ کی ذات ہی دیکھ لیتے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز خدا واسطے ناک نہ ویکھ، ذات مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ نو ویکھ۔ ایسا نہ کبے دے رہنے آئے تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ ہونا نہ کر۔ آپ پوچھیں گے پھر شادی کیسے کریں؟ اللہ اکبر، چا ثابت بولنا ہی نہیں تو مڑ کوئی نہ۔ آپ لفظ شادی لکھ کے نا، لفظ شادی لکھ کے اوپر والے 3 نقطے ہٹا دیں تو باقی کیا بچ جائے گا؟ سارے بولو۔ میں کہا شادی سادی کر لا، سارا رولا موک جیسی ہے، یا اللہ اللہ تو شادی لکھ کے 3 نقطے ہٹا دیں، شادی کو سادی کر دیں۔ بیٹھے ہو یہ شادی کی میں کرے سوں؟ ساڑی برادری آلیاں 8 لاکھ لایا، مینو پھا بھی آ گیا دال ایسا۔ خدا دا خوف کر یار، خدا دا خوف کر اللہ دا بندہ۔ بیٹھے ہو؟ چلو میں نے کہا یہ لگے ہاتھوں آج موضوع آ گیا ہے تو میں نے وہی دسیا کملیا، پہلے دسیا میں ساری تقریری شادی تے کراں گا، وہ دی مرچا سو رہا بیا، لیکن جو مستحضر ہے وہ بطور تبلیغ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بھیرا منو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ جو شادی ہے نا، اس میں رسم شادی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے جب شادی فرض ہو جاتی ہے، جب بندے کے پاس وسائل بھی ہوں، شادی کر بھی سکتا ہو، اور کسی وجہ سے ایسے ہی لیٹ کرتا رہے، اے جی پیروں تے کھلو رہا، اے جی مکان بن جائے، فلانا ہو جاوے، پہلو تو کھوڑیاں چ رہنا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، پہلے مکان نہیں ہے، ایسے ڈیش بازی میرا مکان ہے جی، میں پہلے کرانی تھی، فلانی کرانی تھی، ڈیلنگ کرانی ہے۔ اور بھائی اس وجہ سے اگر تو گناہوں میں پڑ جائے تو تجھ پہ شادی فرض ہے، تینوں پتہ ہے کہ تو فتنے پہ جائیں گا، ہوں شادی تیرے تے فرض ہے۔ اور اگر طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، نارمل ہے، تو پھر سنت ہے۔ پھر جدو عمر آ جاوے، ماں باپ جی میں وہ والدہ انتظار کر سونا، نہیں توجہ فرمائی، وہ کسے دی لاٹری پہلو نکل دی ہے۔ بیٹھے ہو بولو۔ اچھا کئی خوش ہوندے نے، کئی مینوں گوریاں گھت دے پائے نہیں، بڑی حضرت قوم ہے جناب ہیں۔ میں نا تھوڑا جہا اس ماحول دے وچ تقریر کرن دا زیادہ عادی ہاں تاکہ تانوں مسئلہ بھی سمجھ آ ونجے، اور اسی جڑے نوجوان نسل نا اساں بھی بچ پویے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟
تو اے فرد باقی سنت ہے، ایک سنت تے عمل کرن واسطے اسا ہزارے کبیرہ گناہ کرینے ہیں. کنجریاں نو سدیا ہے کبیرہ گناہ، خسرے آئے کبیرہ گناہ، ڈھول ڈمکے کبیرہ گناہ. توجہ ہے. اور برادری دیاں بچیاں 15 دیہاڑے پہلے کٹ کٹ کے پراتا چمچے نہ ہٹھ مورے کر دینے، میرا ویر گھوڑی چڑھیا، او اینو تلے لا، اینو گھوڑی تے چڑھا نہیں کدی مسلے تے چڑھا. نہ بولے سو نہ بولے سو، یہ ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو. خدا دا خوف کر یار، اینو مسلے تے لے. اور یقین اللہ تے کرو، تسا نواں گھر جدا بنا دیو نا، نواں گھر او دا جڑا ایرا ہے نا، ایرا دیو، بنیاد آ دیو، ایرا چنگا وڈا پکا بنے دیو، کٹ کٹ کے جناب اے کیا سیمنٹ بجری ایویں کیوں آدھا ہے ہن 5 مسئلے بنا تے ٹکا راسی کدا ہی نہ جاسی. کیوں جو ایرا مضبوط ہے، ایرا چنگا ہے. میں کہ میرا پوتر شادی بھی ایک نواں گھر ہوندا ہی، اے دے ایرے دے وچ جے شراب گتے ہیں، کجریاں دا ناچ گتے ہیں، اے دی بنیاد دے وچ جے فائرنگ گتے ہیں، شراباں گتے ہیں، تے مڑ اس نے زیادہ دیر کوئی نہیں تگنا. جے اے دی بنیاد انج ہوے بھی بہنیاں آکھن بھی اساں 7 دہاڑے روزانہ سورہ یاسین پڑھنی ہے جو ساڈے ویر دی شادی ہے. توجہ تو کوئی نہ فرمائی ہو سی نا آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تے چاسنا آ جا شادی دی. بھائی جان جڑے 8-10 دیہاڑے کنجر پھونا کر دن، او بھی جدوں آندن تے دلہن ہی لے کے آندن. جڑا محفل میلاد کردا او بھی دلہن ہی لے کے آندا. فیصلہ تساں کرنا ہے کہ کنجر پھونے والا صحیح دلہن لے کے آیا یا حضور دا غلام صحیح دلہن لے کے آیا. فیصلہ تواڈے ہتھی ہے، طریقہ کار کے دا صحیح فیصلہ تواڈے ہتھی ہے. تے مڑ جتنا مرضی ضمیر مویا کیوں نہ ہوے مسلمان دا آکسی تے صحیح بندہ تے اوہ ہے. اس موقع تے بھی نہ رب نو بھولیا ہے نہ رب دے رسول نو بھولیا ہے. اس موقع تے بھولنا بھی نہیں چاہیے. کیا میں امید کرے ساں کہ شادیاں دے اوتے جو پروگرام فرمائے سو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنیاں میں تقریراں کیتیاں نا سب تو زیادہ میں میلاد شریف تے کیتیاں، دوسرے نمبر تے میں ختم نبوت تے کیتیاں، تیسرے نمبر تے صحابہ و اہل بیت تے کیتیاں، چوتھے نمبر تے میں سب تو زیادہ جڑیاں تقریراں کیتیاں شادی دے موضوع تے کیتیاں ہوئیاں. بہت زیادہ میں شادی تے موضوع تقریراں کیتیاں ہوئیاں. اور اس واسطے ہی جناب نو تربیت والے اندازے چرچ کریندا پیاں اور لوگ کا شوق پیدا ہوندا. اتھے جتنے بیٹھے ہو اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہن تسی ٹوبے تو مینوں ہی سدنا تے تاں ہی پر نہیں بنا، نہیں. اچھا چپ ہو گئے ہو جے ٹائم بن پیا تے آ جا سب سبحان اللہ تاکو نا یار مدینے میں تو کہ چپ ہو گئے ہو یار. ہاں توجہ ہے بھرامدی کہ کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات ایتھوں نا اتنے تمبو لانا بھی ضروری نہیں ہے، کیمرہ اور دور تو مولانا صاحب دانا بھی ضروری نہیں ہے. ایتھوں ہی کسی دوست نو آکھیا ہے علاب دے مسجد دے امام صاحب نو یا ایتھوں قریب تو کوئی ہے ساڈے بہت سارے پیر بھیا بچے بڑے باصلاحیت نے ماشاءاللہ. نیرا یہ نہ ویکھیا کرو کتاب کھول کے کریندے پین، کھول کے کریندے پین ویکھ کے صحیح تے پڑھدے پین. اساں جڑے زبانی کرینے کئی واری تلے کی جانے آئے بیٹھے تو کوئی نہ ہو تو ہاں مڑ ہی ڈیڈے رجوع دا تقاضا ہی کر. وہ ایک الگ مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ زبان کی پھسلن سے سب کو محفوظ فرمائے اور بالخصوص عقیدے اور فکر اس میں کبھی بھی تغیر نہ آئے، وہی عقیدہ رہے جو میرے رضا کا عقیدہ ہے. آپ کیا میں امید کروں جتنے بیٹھے ہیں آپ خود یا آپ کے والدین جو سن رہے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں پر حضور کا میلاد کریں گے؟ یقین اللہ تے کرو، نہ خرچہ تے نہ پرچہ تے مفتاں دا چرچا تے چنگے کام دی جڑی ابتدا رکھدا ہے نا انہوں ثواب بھی ڈھیندا رہندا ہے. کیا میں امید کرے ساں کہ نہ چیزاں تے عمل ہو سی. میں بڑا لمبا سفر کر کے دوبارہ بھی ہٹ کے وجنا ہے، گھنٹہ تہاڈا پورا ہو گیا ہے. صلاۃ میری ہائی میں ہور بھی کوئی سناواں لیکن یہ پیغام میں تانوں دے کے جاندا پیاں. دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے تے لوہے دے لٹھ ورگے سنی ہی نے. مینوں دوستاں دسیا تسی پہلے بڑا تعاون کر دیو، محبت کر دیو. سنی جڑی بھی ساڈی تنظیم ہے نا وہ جس میدان دے وچ بھی کم کردی پئی ہے، جڑی بھی صحیح عقیدہ سنی جڑے ہیں اللہ انہاں سارے نو سلامت رکھے. آمین کا کچھ سارے میرا سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ جس کا کھائیں اس کے گائیں. میں حضرت عطار دا نوکر ہاں، میں اے ہوکرا نہ دے کے جاواں میرا رانجھا راضی ہوندا ہی نہیں. مدنی چینل دیکھیں گے اور ہو سکے تو اس علاقے میں یہ بڑا پر رونق آپ کا اڈا تھا، یہاں پر بھی ایک شاندار فیضان مدینہ بن جائے ہیں اور حفظ کی کلاس ہو تو بیچ میں آپ درس نامی کو شروع کر دیں. چاس نوی چاس آ جاسی. ٹھیک ہو گیا. دوران گفتگو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہو
تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. جو کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے, ہم دعا کر چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں پڑھدا تو کوئی نہیں پرچیاں اج کل, بعد وچ مڑ کٹے کھول جاندے نے. ظاہر سی بات ہے. ہن یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تو چبلاں والی گل ہوئی. اچھا اگے آدھے نے علامہ اقبال دی داڑھی نہیں تھی, مر رہے ہیں کلمہ نبی دا پڑھیا ہی, دلیلاں اقبال دیاں دینا ہے. عاشق رسول بن, تاجر نہ بن. توجہ نے فرمائی آپ حضرات نے, ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس میدان میں. ہاں اگر تم چاہتے ہو تو پھر آپ دلیل دیکھ لیں کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے, ہمیں حکم ہے یا نہیں ہے. تو جب ہمیں حکم بھی ہے ثواب بھی ہے تو پھر سنت مصطفیٰ پر عمل کریں. اقبال کو آپ کیوں دلیل بناتے ہیں؟ وہ اقبال دیاں کتاباں پڑھ لو. وہ آپ آتا ہے کہ میں ساری حیاتی اس بات دا دکھ رہا کہ میں داڑھی نہیں رکھ سکیا. وہ آپ اس گل تے رنج ہے, تو انہوں دلیل بنائی بنا. وہ بھاویں کیا مطلب تینوں بھی لمحہ پائی کھلوتا ہوئے. تو میں تو کملا میں تمہیں تھو ٹپ گیا بیٹھے. میں تینوں ایک گل دساں, اے جڑی داڑھی ہے نا, داڑھی خدا دی قسم اس کائنات سب تو حسین چہرہ میرے حضور دا ہے. تے جے او دے اوتے اگ پئی ہے نا, تے اے دا مطلب سارے تو سونی شے تے ہے نا. اور ایڈی سیانی ہے اج تائیں زنانی دے منہ تے نہیں آئی. جو مرضی جیڈی مرضی تو کریم تھپ لے, جو مرضی جی اگ پوے تے گل او سکھنا لے میں ہن زنانیاں دے منہ تے اگ, میں مرد دے منہ تے اگنا ہے. لیکن ہن مرد نو سمجھ نہیں آوندی. اے 170 روپیے دے کے منا کے آدا میں مرد کوئی نہیں, میں کوئی نہیں. ہفتے تو بعد موڑ پھپھڑ آوندی یاد یا مرے تو ہیں. اے منیندا نہیں, ساری حیاتی بڈھا ہو ویندا ہے پر داڑھی آدھی ہے تو ڈھیٹ ہیں پر میں تیرے واسطے ضروری ہاں. جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو سن سجا لو نا. ہیں جوانی ہوندے داڑھی رکھسوں تو بعد پتہ نہیں کو رشتہ دے سوں کہ نہ دے سوں. او بھائی جان, ہر داڑھی والے نو رشتہ لب جانا ہے, لیکن ہر کڑی نو داڑھی والا لب جاوے او دے نصیب کتھوں. اس واسطے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ حضور کی سنت پہ عمل کیا, بالکل بھونڈیاں دلیلیں دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے, ابھی ہے نا, آپ میرے پیچھے بھاگیں گے نہیں, میں اگلے انو راضی کر لوں کر بھی پیچھے سے. آپ تشریف رکھیں گے, اٹھی سو تک کام خراب ہو, بیٹھ جاؤ صوفی بمنا رہ جا یار. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. حضرت یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا, طلع البدر علينا من ثنية الوداع, وجب الشكر علينا, وجب الشكر علينا, مدى لله داعي. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم, میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم, بات اس کے یوں کہیں ہم, بات اس کے یوں کہیں ہم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری جب کے دید ہوگی, جب میری عید ہوگی, تیری
جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ توجہ فرمائے سو، اتوار والے دیار یعنی عشاء دی نماز تو بعد کلری شہر استاد فیر رسول صاحب دی مسجد دے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہی رہی، جس دے اندر خصوصی خطاب مقرر شیر بیاں حضرت علامہ و مولانا قمر ظہور ترابی صاحب آپ خطاب فرمائے سن، محفل دے اندر سارے حضرات شامل ہو کے ثواب درائن حاصل کرے سو، اور 13 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد محمدی محلہ عنایت خیل، اس دے اندر بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی، محفل دے اندر شامل ہو کے ثواب دارین حاصل۔ دوستان گرامی، جلوس نے اعلان سماعت فرما گنو، جتنی بھی رکھی کلری نے لوگ موجود ہو کہ انشاءاللہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جلوس پرسوں اتوار والے دہاڑا بیر ربیع نیور کو صبح رکھی نے تمام مساجد نے وچو، اور اسی طرح مضافات